السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارنا الاشیاء کما ہی. اے اللہ ہمیں چیزیں ویسی دکھائیے جیسے کہ وہ ہیں. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ ہمیں سچ کو سچ دکھائیے اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور اے اللہ ہمیں غلط کو غلط دکھائیے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اے اللہ ہمیں فائدہ پہنچائیں اس علم سے جو ہم حاصل کریں، اور ہمیں وہ علم سکھائیں جس سے ہمیں فائدہ ہو، اور ہمیں علم میں بڑھائیں. آمین یا رب العالمین. آج انشاءاللہ ہم سورہ تکویر وچ از سورہ نمبر 81 آف دا قرآن پاک، آج ہم اس سے شروع کریں گے. تو پہلے اس کی آیتیں کچھ دیکھ لیتے ہیں، شروع کی آیات. اچھا، جس طرح آپ لوگوں کو یاد ہوگا سورہ النازعات جو ہم نے پڑھی تھی، اس میں ہم نے قیامت کے لیے ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے طامۃ الکبریٰ کا ورڈ یوز کیا تھا، یعنی ایک بڑا ہنگامہ. اچھا، اس کے بعد ہم نے سورہ عبسہ میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے الصاخہ کا ورڈ یوز کیا تھا. صاخہ کا مطلب ہے ڈیفننگ ساؤنڈ، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ان مختلف الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے ایک قیامت کی ایک منظر کشی کی ہے. لیکن وہاں پہ اس کے نتیجے میں جو کائنات کے اندر جو تباہی ہونی ہے، جو ڈسٹرکشن ہونی ہے اس کے بعد، اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا. اب یہ جو اگلی دو صورتیں ہیں جس میں کہ پہلے ہم سورہ تکویر پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد سورہ انفطار، تو اس میں اس طامہ اور صاخہ، وہ ڈیفننگ ساؤنڈ اور وہ ہنگامہ، اس کے نتیجے میں جو ڈسٹرکشن ہوگی اس کی اللہ تعالیٰ نے کچھ تصویر کشی کی ہے. یعنی اٹس آل سمبولک لینگویج، لیکن اس سے ہمیں ایک آئیڈیا دینے کے لیے آف دا لیول آف ڈسٹرکشن، ٹھیک ہے، کہ کیا کیا ہوگا، کیا تباہی ہوگی اس دن. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا. واذا النجوم انکدرت، جب تارے بے نور ہو جائیں گے. واذا الجبال سیرت، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے. واذا العشار عطلت، اور جب بیانے والی اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی. واذا الوحوش حشرت، اور جب وحشی جانور جمع ہو جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب دریا آگ ہو جائیں گے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب روحیں ملا دی جائیں گی. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب لڑکی سے جو زندہ دفنا دی گئی ہو پوچھا جائے گا. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ کس گناہ پر ماری گئی. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب دفتر کھولے جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمانوں کی کھال کھینچ لی جائے گی. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب دوزخ بھڑکائی جائے گی. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور بہشت یعنی جنت جب قریب لائی جائے گی. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا الشمس کورت، یعنی جب سورج لپیٹ لیا جائے گا. تو کورت کا جو ورڈ ہے اس کا روٹ ورڈ، یعنی عربک لینگویج میں جیسے ہم نے بات کی تھی کہ ہر لفظ کا ایک 3 حرف کا مادہ ہوتا ہے جس کو روٹ ورڈ کہا جاتا ہے. تو اس کا روٹ ورڈ ہے کاف واو را، اور اس کا مطلب ہے لپیٹنا. جس طرح ایک کپڑے کو لپیٹ کر پگڑی بنائی جاتی ہے، جس طرح ٹربن بنایا جاتا ہے. تو اس لیے پھر اس کے معنی ہیں کہ روشنی کو ختم کر دیا جائے گا، یعنی اس کی لپیٹ لیا جائے گا، اس کو ریپ اپ کر دیا جائے گا. دوسرا اس کا معنی ہے پھینکنا. قرآن میں یہ لفظ دیکھتے ہیں ہم کہ 3 مرتبہ استعمال ہوا ہے.
سورہ زمر وچ از سورہ نمبر 39 اس کی آیت نمبر 5 دیکھ لیتے ہیں. خلق السماوات والارض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى الا هو العزيز الغفار. اسی نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے اور وہی رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے اور اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کیا ہوا ہے. یعنی مسخر کا مطلب ہے باؤنڈ کیا ہوا ہے ٹو سرٹن لاز. سب ایک وقت مقرر تک چلتے رہیں گے، دیکھو وہی غالب اور بخشنے والا ہے. تو اب اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ سورج کو لپیٹ کر پھینک دیا جائے گا اگر دونوں میننگز کو لیا جائے. لائک آئی سیڈ اٹس آل سمبولک. اب اس کو ایگزیکٹلی اس کو انڈرسٹینڈ کرنا تو ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی یہ کیا ہوگا، بٹ اٹ از جسٹ ٹو گیو اس این آئیڈیا کہ کیا ہوگا اس وقت، اس دن کیا ہوگا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب تارے بے نور ہو جائیں گے. ان قدرت کا جو ورڈ ہے اس کا روٹ ورڈ ہے کاف دال را. اس کا مطلب ہے دھندلا جانا، یعنی ڈم ہو جانا، بلرڈ ہو جانا، میلا ہو جانا. القدرہ صفائی کی ضد ہے، یعنی اٹس دی اپوزٹ آف کلینلینس. تو کسی چیز کا میلا ہو جانا اور پھر آبویسلی وہ چیز اس کی جو برائٹنس ہے وہ کم ہو جائے گی. یہ قرآن میں ایک ہی بار استعمال ہوا ہے. اس کا مطلب ہے دھندلا جانا. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، یعنی کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ڈسٹ بن جائیں گے. اب مخالفین جو تھے قرآن پاک کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اپوز کرتے تھے، جو ڈینائی کرتے تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ یہ اس قدر بھاری بھرکم پہاڑ، یعنی اتنے ہیوج پہاڑ، دیو ہیکل پہاڑ اپنی جگہ سے کیسے ہل جائیں گے. تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جس نے ان کو بنایا ہے وہی ان کو ریزہ ریزہ بھی کر دے گا، وہ یہ قدرت رکھتا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں سورہ طٰہٰ میں وچ از سورہ نمبر 20 اس کی آیت نمبر 105. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، اور تم سے پہاڑوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ خدا ان کو اڑا کر بکھیر دے گا. اسی طرح سورہ نمل وچ از سورہ نمبر 27 اس کی آیت نمبر 88. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ. اور تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو تو خیال کرتے ہو کہ وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، مگر وہ اس دن اس طرح اڑے پھریں گے جیسے بادل. یہ خدا کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا، بے شک وہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سورہ الطور which is سورہ 52 اس کی آیت نمبر 10. وَتُسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اور پہاڑ اڑنے لگیں گے اون ہو کر. سورہ الواقعہ which is سورہ 56 اس کی آیت نمبر 5. وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. سورہ الحاقہ 69 which is 69 سورہ آیت نمبر 14. وَحُمِّلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور زمین اور پہاڑ دونوں اٹھا لیے جائیں گے، پھر یک بارگی توڑ پھوڑ کر برابر کر دیے جائیں گے. سورہ المعارج سورہ نمبر 70 اس کی آیت نمبر 9. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِهْنِ، اور پہاڑ جیسے رنگین اون، لائک وول. سورہ المزمل سورہ 73 آیت نمبر 14. یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، جس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں اور پہاڑ ایسے بھر بھرے گویا ریت کے ٹیلے ہو جائیں گے. سورہ النبا جو ہم نے پڑھی تھی which is سورہ 78 آیت نمبر 20. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت ہو کر رہ جائیں گے. اینڈ سورہ القاریہ which is سورہ 101 آیت نمبر 4. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ ہو جائیں گے دھنکی ہوئی اون جیسے.
تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ڈفرینٹ مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ڈسکرائب کیا ہے کہ پہاڑ اس دن کیسے ہوں گے. یعنی جیسے میں نے کہا کہ ایگزیکٹلی اس کو سمجھنا تو مشکل ہے، لیکن ایک وی کین امیجن آل دس ٹو سم ایکسٹینٹ. اور ان سب چیزوں کو امیجنیشن میں لانے کا، یعنی بیکاز ہیومن بینگز آر کیپیبل آف امیجننگ، ٹھیک ہے نا، ایون تھنگز دیٹ وی ہیو ناٹ سین، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت پاورفل اور کریٹو امیجنیشن دی ہے. تو اس امیجنیشن کے تھرو ہم ایک ایسے دن کے بارے میں سوچ سکتے ہیں جس دن یہ سارا جو سیٹ اپ ہے، جو آج ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر کتنی یعنی مضبوطی سے ہیں، یہ پہاڑ اور یہ سارے فیچرز آف نیچر، ٹھیک ہے نا. یعنی سورج ہمیشہ اپنے اسی سسٹم کے ساتھ یعنی کار فرما ہے، اور باقی سارے پلانٹس اس کے ارد گرد اپنے اپنے آربٹس میں ہیں، ایوری تھنگ از ان اٹس پلیس. تو یہ جو پورا ایک نظام ہمیں نظر آتا ہے جو ایک بالکل ہارمنی کے ساتھ چل رہا ہے، تو یہ ڈسکرپشن ساری ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ سب کچھ ڈسٹرپٹ ہو جائے گا، ڈسٹروائے کر دیا جائے گا، کیونکہ اس دنیا کا جو مقصد تھا اس دنیا میں ہمیں بھیجنے کا وہ پورا ہو جائے گا. یعنی انسانوں کا یہاں پہ جو امتحان ہے، جس غرض کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، وہ ایک ٹائم پیریڈ پہ ختم کر دیا جائے گا. اگلی آیت ہے، آیت 4 سے میں پڑھ رہی ہوں. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب بیانے والی اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی. لفظ اشار کے معنی جو ہیں اس میں اہل علم کی مختلف آراء ہیں، یعنی دے ہیو ڈفرینٹ اوپینینز. اچھا، اس کا جو روٹ ورڈ ہے عین شین را، قرآن میں اس روٹ ورڈ سے ہم دیکھتے ہیں کہ 27 بار 27 یعنی الفاظ اس سے بنے ہیں اور استعمال ہوئے ہیں. عشرہ کے لغوی معنی 10 کے ہیں، ٹھیک ہے. عربی زبان میں عشرہ از یوزڈ فار نمبر 10. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو 10ویں مہینے کی حاملہ اونٹنی ہے، یعنی جو شی کیمل ہوتی ہے وہ 10 منتھ پریگننسی کے بعد ڈیلیور کرتی ہے بیبی. تو اب یعنی ایک ایسی شی کیمل، ایک ایسی اونٹنی وچ از اباؤٹ ٹو ڈیلیور اے بیبی، یہ بیسکلی اس کا مشہور ترجمہ ہے اس آیت کا، اشار کا، اشار و عطلت. تو یہ 10ویں مہینے کی جو حاملہ اونٹنی ہے، یہ ڈیزرٹ میں، صحرا میں عربوں کے لیے انتہائی قیمتی مال ہوتا تھا. یعنی شی کیمل از اباؤٹ ٹو ڈیلیور، تو سمجھ لیں کہ ان کا موسٹ ویلیوبل ایسٹ تھا یہ، اور وہ اس کی بہت زیادہ حفاظت کرتے تھے. دے وڈ گارڈ اٹ ود دیئر لائیوز. اب یہ کہ اس اونٹنی کا کیا ہو جانا، عطلت یعنی وہ چھوڑ دی جائے گی، وہ اس کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی. یعنی آپ کا جو سب سے پریشس مال ہے، اس دن آپ اتنے پری آکوپائڈ ہوں گے ود آل آف واٹ از ہیپننگ اراؤنڈ یو. انسان اتنا پریشان اور اتنا گھبرایا ہوا ہوگا کہ وہ اپنی سب سے پریشس ایسٹ کو بھی بھول جائے گا، یا وہ چھوڑ دی جائیں گی، نگلیکٹڈ ہوں گی وہ. تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اشار کا ایک اور مطلب کیا گیا ہے بادل. تیسرا مطلب ہے اس کا فرٹائل زمین، یعنی زرخیز زمین، آباد زمین. آپ کی زمین بھی جو ہوتی ہے، جو پیپل ہو آر انٹو ایگریکلچر، جو زمین کی کاشتکاری کرتے ہیں، تو جب زمین آپ کی فرٹائل ہوتی ہے تو اس کی ویلیو اس ایگریکلچرسٹ، اس فارمر کو پتہ ہوتی ہے اس زمین کی ویلیو. اس کے لیے وہ سب سے پریشس اور سب سے ویلیوبل ایسٹ ہے، کیونکہ وہ پروڈیوس کر رہی ہے، وہ زمین، وہ فرٹائل زمین ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سب معنی اگر ہم لیں تو یعنی کہ یہ آپ کے جو، اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو آپ کے موسٹ پریشس ایسٹس ہیں آپ کی زندگی کے، یعنی عربوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جو تمہاری سب سے قیمتی ترین چیزیں ہیں، اس دن تم ان سے بھی غافل ہو چکے ہوگے. یعنی ان کو، تمہیں اس وقت کوئی ہوش نہیں ہوگی کہ ان کی کیئر کرنی ہے. اور ویسے بھی ہم اس دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے، کوئی ارتھ کویک یا کوئی سونامی اللہ نہ کرے، یا اینی کائنڈ آف نیچرل ڈیزاسٹر، تو انسان اپنی قیمتی سے قیمتی چیزوں کو بھول جاتا ہے، اور اس کو صرف کس چیز کی فکر ہوتی ہے؟ اپنی جان بچانے کی. سب سے پہلے وہ اپنی اولاد اور بس انہی چیزوں میں وہ جو ہے بہت زیادہ پری آکوپائڈ ہو جاتا ہے. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور
جمع ہو جائیں گے. اب اس آیت کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 3 اوپینینز ہیں. نمبر 1 وحشی جانور اکٹھے ہو جائیں گے. نمبر 2 ایک روایت کی بنا پر اس آیت کے معنی یہ لیے گئے ہیں کہ وحشی جانوروں کو انصاف یا حساب کے لیے جمع کیا جائے گا. واللہ عالم. ٹھیک ہے. پھر ایک اور اوپینین ہے کہ حشر کا مطلب ہے کہ ان تمام جانوروں کو موت دے دی جائے گی، یعنی ابدی موت. اسی طرح چوتھا اوپینین ہے اس دن جو تباہی اور بربادی ہوگی اس کے نتیجے میں جو نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جو گھبراہٹ اور پریشانی ہوگی، اس سے پھر جانور بھی متاثر ہوں گے اور سب اکٹھے جمع ہو جائیں گے. اور جیسے آپ نے دیکھا ہے نا کہ اینیملز کی جو یہ انسٹنکٹ ہوتی ہے وہ ہم سے بھی زیادہ اس معاملے میں شارپ انسٹنکٹ ہوتی ہے کہ دے آر ایبل ٹو انسٹنکٹیولی فیل دیٹ سم تھنگ از اباؤٹ ٹو ہیپن، یو نو. اینڈ برڈز بھی جس طرح دے کین یو سی دم فلائنگ. جب بارش ہونے والی ہوتی ہے یا کوئی طوفان آنے والا ہوتا ہے تو برڈز پہلے سے اڑنا شروع کر دیتے ہیں اور بہت یو نو ایکٹیویٹی نظر آتی ہے آپ کو جانوروں کی. تو یعنی کہ وہ اینیملز بھی بہت زیادہ افیکٹڈ ہوں گے اور وہ سینس کر لیں گے ان سب چیزوں کو. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ اور جب دریا آگ ہو جائیں گے. اس آیت کے عام طور پر یہی معنی لیے گئے ہیں، مگر اس کے علاوہ ہمیں اس کے 7 اوپینینز ملتے ہیں، یعنی اس آیت کے ترجمے یا تفسیر کے حوالے سے. میں تھوڑے سے آپ کو کچھ بتا دیتی ہوں. ایک تو اس کا مطلب یہ کیا گیا ہے کہ سمندروں کا ابل پڑنا، یعنی وہ اپنی حدود سے سمندر باہر آ جائیں گے، جیسے سونامی میں ہوتا ہے نا، یعنی اپنی باؤنڈریز سے وہ لینڈ کی طرف آ جائیں گے، ڈرائی لینڈ کی طرف. ایک ترجمہ اس کا کیا گیا ہے سمندر سوکھ جائیں گے. ایک اور ترجمہ ہے کہ سمندر کا رنگ سرخ ہو جائے گا. اب وہی جیسے میں نے کہا کہ کیونکہ یہ غیب کی خبریں ہیں تو ہم صرف امیجن ہی کر سکتے ہیں اور اصل حقیقت بہرحال خدا کو معلوم ہے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ اور جب روحیں ملا دی جائیں گی. اس آیت کے حوالے سے ہمیں 4 اقوال ملتے ہیں. نمبر 1 ہر نفس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جس کے وہ قابل ہے، پھر اس کے بعد اچھے لوگوں کو اچھے لوگوں کے ساتھ اور برے لوگوں کو برے لوگوں کے ساتھ کر دیا جائے گا. اور اس دن لوگوں کو 3 گروہوں میں کر دیا جائے گا، یعنی 3 گروپس میں لوگوں کو ڈیوائڈ کر دیا جائے گا. نمبر 2 ہر آدمی کی شادی اسی جیسی عورت سے ہوگی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے اور اس کے لیے انہوں نے آیت پیش کی سورہ صافات کی وچ از سورہ نمبر 37، اس کی آیت نمبر 22. احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون جو لوگ ظلم کرتے تھے ان کو اور ان کے ہم جنسوں کو اور جن کو وہ پوجا کرتے تھے سب کو جمع کر لو. سورہ الواقعہ جو سورہ نمبر 56 ہے اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن انسانوں کو 3 بڑے گروپس میں کرنے کا ذکر ہے. سم آف یو مائٹ بی فیملیئر. ایک جو گروپ ہے اس کو اصحاب الیمین کہا گیا، یعنی جو دائیں ہاتھ والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بڑے خوش قسمت ہوں گے. دے ول بی دا ونز جو نیکیوں میں آگے بڑھتے تھے. ٹھیک ہے، تو ایک وہ گروپ ہو جائے گا. ایک اصحاب الشمال ہوں گے، the people on the left hand, and Arabs کے ہاں right hand was considered lucky, left hand was considered unlucky. تو let's say کہ ان کو بتانے کے لیے کہ وہ خوش قسمت ہوں گے اور لیفٹ والے بد قسمت ہوں گے، اور ظاہر ہے وہ برائیاں زیادہ کرتے تھے. اور پھر ایک جو تیسرا گروپ جس کا ذکر ملتا ہے سورہ الواقعہ میں وہ سابقون الاولون ہیں، یعنی the ones جو سبقت لے جاتے تھے، the first ones to do نیکی، یعنی وہ سب سے آگے بڑھتے تھے نیکی کے کاموں میں، جلدی کرتے تھے، سب سے سبقت لے جانے والے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اولئک المقربون، یعنی وہ اللہ کے قریب ہو جائیں گے. اچھا، اسی طرح اس آیت کے کچھ اور میننگز ملتے ہیں کہ روحوں کو جسموں سے ملا دیا جائے گا، یعنی انسانوں کو جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو پھر نئے جسم دیے جائیں گے. جس شیطان نے جس انسان کو گمراہ کیا ہوگا اس کے ساتھ اس کا جوڑا بنا دیا جائے گا. اور پھر نمبر 5 ہر انسان کو اس کے عمل کے حوالے کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی کہ جس قسم کا عمل تھا لیٹ سی کہ یعنی وہ اپنے عمل کے ساتھ پھر اس کو رہنا پڑے گا. اگر وہ اچھا عمل تھا تو ظاہر ہے پھر اچھائی ہوگی، برا عمل ہوگا تو پھر اس کے ساتھ برائی ہوگی.
اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, اور جب لڑکی سے جو زندہ دفنا دی گئی ہو پوچھا جائے گا. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کہ وہ کس گناہ پر ماری گئی. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس بچی کا ذکر ہے, اس انفنٹ بیبی کا ذکر ہے, فیمیل بیبی, جس کو کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں زندہ دفنا دیا گیا تھا, اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس گناہ کی وجہ سے تمہیں مارا گیا. امام ماوردی اپنی تفسیر میں قتل بنات, یعنی ان بچیوں کا جو قتل ہوتا تھا عرب جاہلیت کے زمانے میں, اس کی 2 وجوہات لکھتے ہیں. عرب جاہلیت میں کچھ قبائل تھے, ناٹ آل آف دیم, سرٹن ٹرائبس جن میں لڑکیوں کو زندہ دفنانے کا رواج تھا, ٹھیک ہے, انفنٹ بیبی گرلز. 2 وجوہات کی بنا پر وہ یہ کرتے تھے. ایک تو ان کو یہ خوف ہوتا تھا کہ اس بیبی گرل کو لونڈی بنا دیا جائے گا, تو اس خوف کی وجہ سے, یہ انتہائی شرمندگی کی بات ہوگی, تو وہ اس خوف کی وجہ سے وہ اس بچی کو دفنا دیتے تھے. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ غربت کی وجہ سے, کہ ان کو یہ ڈر تھا کہ کیسے کھلائیں گے اس بچی کو. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ان کے اشراف تھے, جو ان کے ایلیٹ طبقہ تھا, جو معززین تھے, وہ ایسا نہیں کرتے تھے, ان کے ہاں یہ رواج نہیں تھا. کچھ آیات دیکھ لیتے ہیں اس حوالے سے. مندرجہ ذیل آیات سے ہم دیکھیں گے کہ اس رائے کی تائید ہوتی ہے. ایک سورہ نحل which is سورہ نمبر 16, اس کی آیت 58 and 59. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ, حالانکہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر ملتی ہے تو اس کا منہ غم کے سبب کالا پڑ جاتا ہے اور وہ اندھوناک ہو جاتا ہے, یعنی بہت زیادہ افسردہ. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب الا ساء ما یحکمون, اور اس خبر بد سے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کہ آیا ذلت برداشت کر کے لڑکی کو زندہ رہنے دے یا زمین میں گاڑ دے. دیکھو یہ جو تجویز کرتے ہیں بہت بری ہے. سورہ زخرف which is سورہ 43, اس کی آیت نمبر 17 and 18 میں ہم دیکھتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ, حالانکہ جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی خوشخبری دی جاتی ہے جو انہوں نے خدا کے لیے بیان کی ہے تو اس کا منہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے. أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ, کیا وہ جو زیور میں پرورش پائے اور جھگڑے کے وقت بات نہ کر سکے خدا کی بیٹی ہو سکتی ہے؟ اچھا, اب اس آیت کے حوالے سے میں یہ کلیریفائی کرتی چلوں کہ اس میں بیسکلی جو عربوں کا جو عقیدہ تھا اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ان کو ایڈریس کر کے بات کر رہے ہیں کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے, وہ یہ سمجھتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں, یعنی دیٹ واز دیئر بلیف. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم ایک کریشن کو ایسوسیٹ کر رہے ہو اور تم کہہ رہے ہو کہ وہ اللہ کی اولاد ہے اور بیٹیاں ہیں, تو لیکن جب تمہارے لیے اسی جینڈر کی اولاد پیدا ہوتی ہے, یعنی بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں جب, تو تم پھر اتنا زیادہ کیوں افسردہ ہوتے ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر تم فیمیل جینڈر ایسوسیٹ کر رہے ہو اور تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں, تو اپنے لیے تم اس چیز کو بالکل پسند نہیں کرتے, تمہیں بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ اولاد بیٹی ہو. یعنی جس چیز کو تم اپنے لیے انفیریئر سمجھتے ہو یا برا سمجھتے ہو کہ یہ تو زیور پہنتی ہیں, یعنی عربوں کے ہاں کیا تھا زمانہ جاہلیت میں, بیکاز اٹ واز obviously a patriarchal society, میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی, اور آئی مین ہمارے لیے کوئی اس کو سمجھنا مشکل نہیں ہے کیونکہ ہم بھی میل ڈومینیٹڈ سوسائٹیز میں ہی رہتے ہیں. تو ان کے لیے بیٹے بہت ویلیوبل تھے, بیکاز بیٹے فزیکلی اسٹرانگر تھے, تلوار چلا سکتے تھے, اور ٹرائبل لائف میں سروائیول کے لیے
یعنی یہ اسکلز آنا جس میں کہ گھڑ سواری اور تلواریں چلانا، یہ سب چیزیں بہت ضروری تھیں. ٹھیک ہے، کیونکہ دیٹ واز دا کائنڈ آف ورلڈ دیٹ دے ور لیونگ ان. تو بیٹی جو ہے اس کو پھر وہ سمجھتے تھے کہ ایک برڈن ہے، اور اس کا کام تو صرف بس زیور پہننا ہے، اور وہ بات چیت میں بھی کلیئرلی اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر سکتی، بیکاز آبویسلی ویمن ور ٹریٹڈ ویری بیڈلی، دے ور ناٹ گیون دوز اپرچونیٹیز. تو یہاں یعنی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کریشن کو تم اپنے لیے، یعنی جس جینڈر کو اپنے لیے تم یعنی اتنا برا سمجھتے ہو یا اتنا انفیریئر سمجھتے ہو، تو پھر اللہ کے لیے اس کو کیوں ایسوسیٹ کر رہے ہو؟ یعنی اس کو تو پھر تم اللہ کے ساتھ ایسوسیٹ کر رہے ہو کہ اس کی بیٹی ہے، اور اپنے لیے تم اس کو اتنا برا سمجھتے ہو. اسی طرح سورہ بنی اسرائیل وچ از سورہ نمبر 18، اس کی آیت نمبر 31، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا. اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرنا، کیونکہ ان کو اور تم کو بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں، کچھ شک نہیں کہ ان کا مار ڈالنا بڑا سخت گناہ ہے. اسی طرح سورہ الانعام وچ از سورہ نمبر 6، اس کی آیت نمبر 151 میں بھی یہی بات کہی گئی ہے. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں ہمیں ایسی پریکٹس تو اللہ کا شکر ہے نہیں نظر آتی کہ لڑکیوں کو زندہ دفنا دیا جائے، بیبی گرلز کو. لیکن ہم اٹس ویری سیڈ بٹ اٹس ٹرو کہ ہم عورتوں کو ان کے حقوق سے محروم رکھتے ہیں، اور پھر زندگی بھر لیٹ سے کہ ان کو یعنی بیسک رائٹ سے ان کو محروم رکھتے ہیں. تو ایک طرح سے زندہ درگور ہی کر دیا ان کو. اور یعنی تعلیم کے حوالے سے لڑکیوں کو محروم رکھا جاتا ہے، ان کو ایجوکیشن نہیں دلائی جاتی. اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا میجورٹی. ہم سب اگر دیکھیں اپنے آپ کو تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم تو ایسی فیملیز کو نہیں بلانگ کرتے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہمارے پیرنٹس ایسا نہیں سوچتے، اور ہم خود ایز پیرنٹس نہیں ایسا سوچتے. لیکن میجورٹی جو اوپینین ہے وہ یہی ہے، میجورٹی کی جو سوچ ہے. اور آج بھی لڑکیوں کو کم تر سمجھا جاتا ہے، ان کو ان کی مرضی کی زندگی گزارنے کا حق نہیں دیا جاتا. اینڈ کئی گھروں میں جب لڑکیوں کی پیدائش ہوتی ہے تو ایک طرح سے ماتم ہی ہو جاتا ہے. اب سورہ تکویر کی ان دونوں آیات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن یعنی حساب کتاب شروع جب ہوگا تو سب سے پہلے ان لوگوں کی داد رسی ہوگی، یعنی ان لوگوں کو انصاف دیا جائے گا جو کہ سوسائٹی میں سب سے کمزور، سب سے حقیر سمجھے جاتے تھے، جن کو کوئی ان کا حق نہیں ملتا تھا، سوسائٹی میں ان کی کوئی سٹینڈنگ نہیں تھی، مظلوم جو لوگ تھے. اور دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اور بھی مظلوم اور اوپریسڈ ہمیں نظر آتے ہیں لوگ، اور بہت سے مظلوم طبقات ہیں، مگر لڑکیوں کا یہاں اس لیے ذکر کیا گیا ہے کیونکہ اٹ از سو ٹریجک کہ ان پر جو ظلم کرنے والا ہے وہ کون ہے؟ وہ کوئی غیر نہیں ہے، وہ ان کے اپنے والدین ہیں، یعنی اپنے سگے والدین. یعنی جو ہستیاں جو آپ کے لیے سب سے بڑی سیکیورٹی پرووائڈ کرنے والے ہوتے ہیں، جن پہ انسان ریلائی کرتا ہے، جب والدین یہ اپنے اولاد کے ساتھ کریں تو لیٹس سے کہ وہ جانور کی سطح سے بھی گر جاتے ہیں. کیونکہ اولاد سے محبت کرنا جانوروں میں بھی ہے، یعنی خاص طور پہ جو ماں ہوتی ہے، اینیملز میں جو مدر ہوتی ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہے اور اس سے محبت کرتی ہے، اس کی کیئر کرتی ہے. تو پھر ایسا انسان یعنی کہ پھر حیوانی سطح سے بھی گر گیا. تو اب یعنی والدین سے ہی اگر یہ رویہ ہو رہا ہے تو پھر ہمیں اس سے بڑھ کے پھر اور کیا ناانصافی ہو سکتی ہے کہ والدین ہی فرق کر رہے ہیں، یا فرق بھی اگر کرتا ہے کوئی بیٹا اور بیٹی میں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ یعنی ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اس مظلوم ترین طبقہ یعنی جس بچی کے ماں باپ ہی اس کے قاتل ہوں اور وہ اس کے دشمن ہوں، تو اس سب سے مظلوم ترین ہستی سے اللہ تعالیٰ نے حساب شروع کیا. اور قیامت کے دن پھر وہ جو ہونے والا لیٹ سے جو کمپلیٹ انصاف ہوگا، بالکل غیر جانبدار، اس میں کوئی بائس نہیں ہوگا اور ایگزیمپلری انصاف ہوگا، اس کی پھر ہمیں یعنی ایک صاف تصویر نظر آتی ہے کہ وہ کس طرح کا انصاف ہوگا. اور یہاں فرا جی
یہ جو آپ نے دو وجوہات بتائی تھی بچوں کو قتل کرنے کی، ایک تو یہ تھا کہ ایک فیئر تھا کہ ایک کو سلیو بنا دیں گے، دوسرا جی برڈن پیٹریارچل سوسائٹی. ہاں، دوسرا یہ کہ وہ ان کو غربت کا جو ڈر تھا نا، افلاس کا جو ڈر تھا کہ وہ دے ول ناٹ بی ایبل ٹو سپورٹ دیٹ چائلڈ اینڈ دے فیلٹ دیٹ، ہاں ان کو لگتا ہوگا کہ برڈن ہے، یعنی کہ وہ بیکاز وہ ویکر سیکٹ تھا اور اس کو انفیریئر سمجھا جاتا تھا. تو دونوں چیزیں یعنی جو ہونے والا انصاف ہوگا وہ کیسا مکمل، کیسا غیر جانبدار اور کیسا مثالی انصاف ہوگا. یہاں یہ بھی واضح کیا جا رہا ہے کہ اس مظلوم سے پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس بچی سے کلام کریں گے، اس سے پوچھیں گے کہ وہ کس جرم کی وجہ سے زندہ درگور کر دی گئی. یعنی وہ اتنا ہینس کرائم ہوگا، وہ اس قدر باربیرک ایکٹ ہے کہ جو ظالم ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس سے بات بھی کی جائے، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے کلام بھی نہیں کریں گے. امام قرطبی اپنی تفسیر الجامع لاحکام القرآن میں حضرت عمر سے ایک روایت نقل کرتے ہیں. قیس بن عاصم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ زمانہ جاہلیت میں نے اپنی 8 بیٹیوں کو زندہ درگور کیا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر ایک کے بدلے میں ایک غلام آزاد کرو. اس نے کہا کہ میرے پاس اونٹ ہیں، تو آپ نے کہا کہ ہر ایک کے بدلے ایک اونٹ صدقہ کرو. اسی طرح امام راضی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی تو اگر اس کو زندہ رکھنا ہوتا تو اس کو اونٹ اور بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں بھیج دیتے تھے، اور اگر اس کو قتل کرنے کا ارادہ ہوتا تو پھر جب وہ تھوڑی سی بڑی ہو جاتی تو اس کی ماں اسے اس بچی کا بناؤ سنگھار کرتی اور پھر اس کو صحرا میں وہ شخص لے جاتا اور اسے گڑھے میں دھکیل دیا جاتا. ٹھیک ہے، اب آیت 10 سے پڑھتے ہیں اس کو، سورہ تکویر. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب عملوں کے دفتر کھولے جائیں گے، یعنی نامہ اعمال کھول کر سامنے رکھ دیے جائیں گے. اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں نامہ اعمال جو پریزنٹ ہوں گے اس دن، اس حوالے سے کچھ اور آیات قرآن پاک کی دیکھتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل وچ از سورہ نمبر 17، اس کی آیت نمبر 13. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور ہم نے ہر انسان کے اعمال کو اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، اور قیامت کے روز وہ کتاب اسے نکال دکھائیں گے جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا. اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنی کتاب پڑھ لو، تم آج اپنا آپ ہی محاسب کافی ہو. یعنی آج تم اپنا حساب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہو، کیونکہ سب کچھ ریکارڈڈ ہوگا، سب کچھ درج ہوگا. سورہ الکہف وچ از سورہ نمبر 18، اس کی آیت نمبر 49. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور کتاب رکھی جائے گی تو تم گنہگاروں کو دیکھو گے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے شامت، یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ چھوٹی بات کو چھوڑتی ہے نہ بڑی کو، کوئی بات بھی نہیں مگر اسے لکھ رکھا ہے، اور جو عمل کیے ہوں گے سب کو حاضر پائیں گے، اور تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا. اگلی آیت وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمانوں کی کھال کھینچ لی جائے گی. کشیتت کا روٹ ورڈ کاف شین طا ہے. یہ لفظ ایک ہی بار قرآن میں آیا ہے. اس کے جو لغوی معنی ہیں کہ کسی چیز پر سے پردہ ہٹانا یا جانور کے جسم پر سے کھال کھینچ لینا، اور یہ لسان العرب سے لیا گیا ہے. قیامت کے دن ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان کی جو حالت ہے اس کے بارے میں بہت جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے سے ڈسکرائب کیا ہے کہ
آسمان کی اس دن کیا حالت ہوگی. سورہ الفرقان وچ از سورہ نمبر 25 اس کی آیت نمبر 25. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور جس دن آسمان ابر کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے نازل کیے جائیں گے. سورہ الدخان وچ از سورہ نمبر 44 اس کی آیت نمبر 10. فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، تو اس دن کا انتظار کرو کہ آسمان سے صریح دھواں نکلے گا. سورہ الطور 52 آیت نمبر 9. یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان لرزنے لگے گا کپ کپا کر. سورہ الرحمن سورہ نمبر 55 آیت نمبر 37. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا. سورہ الحاقہ سورہ نمبر 69 آیت 16. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور آسمان پھٹ جائے گا تو وہ اس دن کمزور ہوگا. سورہ المعارج سورہ نمبر 70 آیت نمبر 8. یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان ایسا ہو جائے گا جیسے پگھلا ہوا تانبا. سورہ المزمل 73 آیت نمبر 18. السماء منفطر بہ کان وعدہ مفعولا، اور جس سے آسمان پھٹ جائے گا یہ اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا. سورہ المرسلات 77 آیت نمبر 9. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان پھٹ جائے گا. سورہ نبا جو ہم نے پڑھی تھی سورہ نمبر 78 آیت نمبر 19. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے. اور اسی طرح سورہ انفطار آیت نمبر 1 جو اب ہم پڑھیں گے اس کے بعد. اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا. سورہ انشقاق آیت نمبر 1. اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا. تو اس سے جیسے میں نے کہا کہ ہمیں یہ ڈفرینٹ مقامات پہ آسمان کے پھٹنے کا ذکر ہے، یعنی اس کی جو کرنٹ جو ابھی اس کی حالت ہے آسمان کی کہ وہ اتنا سرین اور بلو اور اس قدر لگتا ہے کہ ایک فرم ایک چھت کی طرح ہے ہمارے اوپر، تو یہ سب کچھ اس دن تبدیل ہو جائے گا. اب ہم اگلی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 12 سے میں پڑھ رہی ہوں سورہ تکویر. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب دوزخ بھڑکائی جائے گی. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جنت جب قریب لائی جائے گی. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے. اچھا، اب یہ جو آیت میں نے ابھی ریسائٹ کی عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، کہ یعنی ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا. تو اس سے پہلے جتنی بھی آیتیں ہیں جو اذا سے شروع ہو رہی ہیں، اذا کا مطلب ہوتا ہے جب جب جب، یعنی ان سب آیتوں کا یہ آخری آیت جواب ہے کہ جس دن یہ ہوگا، پھر جس دن یہ ہوگا، پھر جس دن یہ ہوگا، تو اس دن پھر کیا ہوگا ہر انسان جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے. یعنی اس دن جو ہمارے ڈیڈز ہوں گے، ہمارے جتنے بھی اس دنیا میں ہم نے کام کیے ہوں گے، وہ ہم سے چھپ، یعنی وہ ہمارے لیے بالکل واضح ہوں گے، اب ہمارے سامنے پریزنٹ کیے جائیں گے ہمیں. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اس کی آیت نمبر 30. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، جس دن ہر شخص اپنے اعمال کی نیکی کو موجود پالے گا اور ان کی برائی کو بھی دیکھ لے گا تو آرزو کرے گا کہ اے کاش اس میں اور اس برائی میں دور کی مسافت ہو جاتی. اور خدا تم کو اپنے سے ڈراتا ہے اور خدا اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے. یعنی اس کے اعمال اتنے برے ہوں گے کہ وہ کہے گا کہ میں ان سے دور ہونا چاہتا ہوں. I don't want to be associated with these actions. اچھا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ
اب جو اگلی آیتیں ہیں میں ان کے حوالے سے آپ کو کچھ بیک گراؤنڈ دینا چاہ رہی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب جانتے ہیں، ہم سب نے پڑھا ہوا ہے کہ اہل مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے ان کو کیا القاب دیے ہوئے تھے، ان کے کیا ٹائٹلز تھے اس سوسائٹی میں، یعنی ان کی کتنی اچھی ریپوٹیشن تھی. ہی واز کالڈ صادق اینڈ امین، یعنی ان کو نہایت سچا اور نہایت ٹرسٹ وردی ایماندار انسان مانا جاتا تھا. ٹھیک ہے، یہ ان کی ریپوٹیشن تھی، اتنی اچھی ریپوٹیشن. اور ساتھ ہی ساتھ ان کو نہایت وائز انسان بھی مانا جاتا تھا، اور ہر کوئی ان کو بہت نیک سمجھتا تھا. یعنی اسی شخص نے جو کہ صادق اور امین اور اپنی سوسائٹی میں اس قدر اس کی ایک اچھی شہرت تھی، جب انہوں نے نبوت کا اعلان کیا اور ایک خدا کا پیغام دیا، توحید کا پیغام دیا، اور پھر آخرت میں بتایا کہ جواب دہی ہوگی، اس کے حوالے سے جب خبردار کیا مکہ والوں کو، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ان کے اندر جو اخلاقی اور جو معاشرتی برائیاں تھیں ان کو جب آئیڈینٹیفائی کیا، ان کی نشاندہی کی، تو وہی شخص جو پہلے صادق اور امین تھا اب اس کو کیا کہا گیا؟ اب اس کو نعوذ باللہ جھوٹا، مفتری یعنی جو خدا پر جھوٹ گھڑتا ہے، مجنون یعنی دیوانہ، شاعر، کاہن کس کو کہتے ہیں؟ فارچون ٹیلر. یہ سب اس کو القاب دیے گئے، یعنی الزامات لگا دیے گئے. اور قرآن مجید کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ ایک فیبریکیشن، یعنی کہ یہ جو قرآن ہے وہ کیا کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اس کو خود لکھ لیا ہے، خود فیبریکیٹ کیا ہے، اپنے ذہن سے لکھ کے لے آیا ہے. پھر اور کیا کہتے تھے کہ جنات کا کیا ہوا ہے، یہ جنات نے اس کو انسپائر کیا ہے، نعوذ باللہ. کہانت کہتے تھے کہ یہ فارچون ٹیلنگ کی باتیں ہیں، شاعری، اور ساتھ ہی ساتھ کہانیاں کہ یہ تو پرانی کہانیاں ہیں، اساطیر الاولین ہے، گزشتہ لوگوں کی، پرانے گزرے ہوئے لوگوں کی کہانیاں ہیں یہ قرآن پاک. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اب اگلی آیات جو ہم پڑھیں گے کہ ان آیات میں کفار مکہ کے جو یہ الزامات تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی تردید کی جا رہی ہے. اور اسی حوالے سے میں کچھ اور آیتیں بھی پڑھ لیتی ہوں کہ وہ کیا کیا الزامات تھے جو وہ لگاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. سورہ سبا which is سورہ نمبر 34، اس کی آیت نمبر 8، افترا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید. یا تو اس نے خدا پر جھوٹ باندھ لیا ہے یا اسے جنون ہے. بات یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ آفت اور پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا ہیں. سورہ الحجر which is سورہ نمبر 15، اس کی آیت نمبر 6، وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، اور کفار کہتے ہیں کہ اے شخص جس پر نصیحت نازل ہوئی ہے تو دیوانہ ہے. سورہ الصافات سورہ نمبر 37، اس کی آیت نمبر 36، وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ، اور کہتے تھے کہ بھلا ہم ایک دیوانے شاعر کے کہنے سے کہیں اپنے معبودوں کو چھوڑ دینے والے ہیں. سورہ الطور سورہ نمبر 52 کی آیت نمبر 29، فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونَ، تو اے پیغمبر تم نصیحت کرتے رہو، تم اپنے پروردگار کے فضل سے نہ تو کاہن ہو اور نہ دیوانے، یعنی نہ فارچون ٹیلر ہو اور نہ ہی تم انسین ہو. سورہ النمل which is سورہ نمبر 27، اس کی آیت نمبر 68، لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہ وعدہ ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے پہلے سے ہوتا چلا آیا ہے. کہاں کا اٹھنا اور کیسی قیامت، یہ تو صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. سورہ الفرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 4، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا،
اور کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن من گھڑت باتیں ہیں جو اس نے بنا لی ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا لی ہیں، اور لوگوں نے اس میں اس کی مدد کی ہے، یہ لوگ ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک نے جگہ جگہ اہل مکہ، یعنی جو منکرین تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو ڈینائی کرتے تھے، ان کے اعتراضات، ان کی آبجیکشنز اور ان کے الزامات، یعنی ان کے جو ایلیگیشنز تھے، اس کا جواب دیا ہے۔ اور اب ہم دیکھیں گے سورہ تکویر کی جو اگلی آیات ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان اعتراضات کا جواب دیا ہے، اور اس جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نظام کائنات، خاص طور پہ جو سٹارز ہیں، جو ستارے ہیں، ان کو پیش کیا ہے۔ امین احسن اصلاحی صاحب اپنی تفسیر تدبر قرآن میں لکھتے ہیں کہ عربوں کے ہاں کہانت جو تھی نا، جو فارچون ٹیلنگ تھی، وہ ایک بہت پاپولر تھی نا وہ چیز، اینڈ اس کی جو بیسس تھی یا اس کی جو بنیاد تھی وہ دو چیزوں پر تھی۔ ایک تو علم نجوم، ٹھیک ہے، یہ جو ہاروسکوپس اور سٹارز کا جو علم ہوتا ہے، اور نمبر 2 ان کے جنات سے رابطے ہوتے تھے۔ دے یوز ٹو کلیم کہ ان کا جنات سے کنیکشن ہے، اور ستاروں کو وہ کیا سمجھتے تھے؟ متصرف بالذات، یعنی کہ وہ کہتے تھے کہ سٹارز ہیو اے پاور آف دیئر اون، یعنی دے آر اے پاور آن دیئر اون، ٹھیک ہے۔ اور جنات کے بارے میں ان کا کیا خیال تھا کہ وہ غیب کی خبریں ان کو لا کر دیتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں قرآن پاک نے انہی ستاروں کی قسم کھا کر ان عربوں کے ان تصورات کی تردید کی ہے، یعنی رد کیا ہے ان کے ان سارے تصورات کو۔ اچھا، امام بقائی ایک مفسر گزرے ہیں، وہ اپنی تفسیر نظم الدرر فی تناسب الآیات والسور، اس میں وہ لکھتے ہیں، and I'm quoting him، کہ پچھلی آیتوں میں قیامت کا انذار تھا، یعنی قیامت کے بارے میں وارن کیا گیا، اور اس سے جو پچھلی صورت ہے یعنی عبس، اس میں ان کے انکار کا ذکر تھا کہ how they used to deny it، اور پھر مشرکین مکہ کا لیٹس سے کہ شرک کے بعد سب سے بڑا جو جرم تھا وہ کیا تھا؟ قرآن کو جھٹلانا، قرآن کی تکذیب کرنا۔ اسی لیے ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ کائناتی نظام کو اس بات پر بطور شہادت پیش کیا ہے کہ یہ اسی خدا کا کلام ہے جس کی قدرت کی نشانیاں کائنات میں بکھری پڑی ہیں۔ The same God is talking to you۔ اب اگلی آیات میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کی کچھ چیزوں کی قسم کھا کر کیا ثابت کر رہے ہیں، کیا اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ جتنے حقیقی اور یعنی جتنے ریئل اور ناقابل انکار، انڈینائبل جس طرح سے یہ سٹارز ہیں، اس کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا کہ آسمان میں یہ ستارے موجود ہیں، اور جس طرح سے یہ رات اور صبح کا سسٹم ہے، اس کو بھی کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ جو کلام ہے، یہ بے شک اللہ ہی کا کلام ہے، یہ اللہ ہی کی طرف سے آیا گی، ٹھیک ہے، یہ کسی نعوذ باللہ کسی جن کی طرف سے یا شیطان کی طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اسی خدا کا کلام ہے یہ۔ تو اب میں ریسائٹ کروں گی سورہ تکویر آیت نمبر 15 آنورڈز۔ فلا اقسم بالخنس، ہم کو ان ستاروں کی قسم جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو لا ہے نا، فلا، اس کو کچھ مفسرین ایکسٹرا کہتے ہیں، یعنی زائد مانتے ہیں، جبکہ جو میجورٹی اسکالرز ہیں، جو میجورٹی مفسرین ہیں، اکثریت، ان کے نزدیک یہ زائد نہیں ہے، بلکہ یہ کیا بات ہو رہی ہے کہ جس کو ایڈریس کیا گیا، جو مخاطب ہے، اس کی کسی بات یا اس کے کسی خیال کی تردید کے لیے آیا ہے۔ یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ یہ مشرکین مکہ سمجھ رہے ہیں نا کہ یعنی قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھڑا ہوا ہے، فیبریکیٹڈ ہے، قیامت نہیں آئے گی، دوبارہ زندگی نہیں ملے گی، وغیرہ وغیرہ، یہ ویسا بالکل نہیں ہے۔ لا اقسم بالخنس، یعنی بالکل ایسا نہیں ہے، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کی۔ تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ پھر بطور شہادت پیش کر کے قرآن کی اور قرآن جس کے اوپر نازل کیا گیا، دونوں کی سچائی کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ خنس کا جو ورڈ ہے، جس کا ترجمہ ستارے کیا گیا، جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اس کا روٹ ورڈ یہی ہے، خا، نون اور سین۔ اس کے لغوی معنی ہیں پیچھے ہٹ جانا۔ قرآن میں 2 جگہ استعمال ہوا ہے، ایک جگہ سورہ ناس میں ڈفرنٹ فارم میں، خناس یعنی کہ جو وسوسہ ڈال کے پیچھے ہٹ جاتا ہے، شیطان کے بارے میں کہا۔ صاحب الصحاح جو کہ ایک لغت کی کتاب ہے،
اس کے آتھر الجوہری لکھتے ہیں کہ خنس سے مراد تمام ستارے ہیں کیونکہ وہ دن کی روشنی میں چھپ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی ایک طرح سے پیچھے ہٹ گئے ہیں, نظر نہیں آتے. خنس سے کیا مراد ہے, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اور بھی کچھ اوپینینز ہیں. نمبر 1 تمام ستارے, سارے ستارے مراد ہیں. نمبر 2 5 ستارے مراد ہیں جن کو عربوں کے ہاں جن کو انہوں نے نام بھی دیے ہوئے تھے اور وہ بہت کلیئرلی اسکائی میں نظر آتے تھے. تھرڈ اوپینین ہے جنگلی گائے, پھر ہے ہرن نمبر 4 اینڈ نمبر 5 فرشتے ملائکہ. ٹھیک ہے, تو یہ سب اوپینینز ہیں خنس کے بارے میں. الجوار الکنس, اور جو سیر کرتے اور غائب ہو جاتے ہیں. جوار کا جو ورڈ ہے اٹ مینس کہ چلنے والا, یعنی جو سٹار ہے جو چلتا ہے, یعنی اس کا کوئی پاتھ ہے. اور کنس کا مطلب ہے چھپ جانا, غائب ہو جانا. جب ہرن اپنے بل میں چھپ جاتا ہے تو اس کو کنسر ربیو کہا جاتا ہے, یعنی کہ ہرن چھپ گیا. اور یہاں پر اس سے مراد ستارے ہیں کیونکہ سورج کی روشنی میں وہ چھپ جاتے ہیں. واللیل اذا اسعس, اور رات کی قسم جب ختم ہونے لگتی ہے. اسعس جو ہے جب اندھیرا چھانے لگتا ہے, یعنی جب رات لیٹ سے کہ ختم ہو رہی ہے, بہت ڈارک ہو کے پھر صبح کی طرف جا رہی ہے, یا رات شروع ہو رہی ہے, رات کا آنا. تو لیٹ سے کہ پورے رات کے آنے اور جانے کا جو نظام ہے, دس از ریفرنگ ٹو دیٹ. ٹھیک ہے. والصبح اذا تنفس, اور صبح کی قسم جب وہ نمودار ہوتی ہے یا جب وہ سانس لیتی ہے. یہ سب قسمیں کھا کر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جواب قسم آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ جس چیز کے لیے یہ قسمیں کھا رہے ہیں وہ بات آگے آ رہی ہے جس بات کو اسٹیبلش کرنا ہے. انہ لقول رسول کریم, بے شک یہ قرآن فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے. یعنی ستاروں کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے, رات کی, دن کی, ان سب چیزوں کی قسم کھا کر کیا کہا کہ بے شک, اٹس انڈینائبل, اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ یہ قرآن کیا ہے, ایک بہت اعلیٰ مرتبے کا جو فرشتہ ہے اس کی زبان سے یہ پیغام آیا ہے. اچھا, اب یہاں پہ رسول کا جو ورڈ ہے نا, لقول رسول کریم, رسول کریم سے یہاں کون مراد ہے؟ اس میں 2 اوپینینز ہیں مفسروں کے. ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے, اینڈ دوسرا اوپینین ہے حضرت جبریل علیہ السلام. ٹھیک ہے, کہ حضرت جبریل علیہ السلام who was the messenger, who was the angel, archangel. تو یہ ان کی زبان سے یہ کلام یعنی آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ میسج پہنچایا گیا. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں میننگز ہو سکتے ہیں, لیکن زیادہ کامنلی جو یعنی ترجمہ اس کا کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام. پھر میں آگے پڑھ رہی ہوں, اگلی آیت ہے آیت 20 آنورڈز. ذی قوت عند ذی العرش مکین, جو صاحب قوت مالک عرش کے ہاں اونچے درجے والا ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم جبریل علیہ السلام کا ترجمہ کرتے ہیں تو وہ ایک ان کا کیسا مرتبہ ہے, صاحب قوت ہیں, قوت والے, طاقت والے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا درجہ بہت بلند ہے. مطاع ثم امین, سردار اور امانت دار ہیں. یعنی وہ کیسے ہیں, ہی از ٹرسٹ وردی, وہ میسج کو جس طرح وہ میسج ہے, جیسا ہے جوں کا توں, اس کو وہ ڈیلیور کرتے ہیں. ٹھیک ہے, امانت دار ہیں اور قابل اطاعت بھی ہیں. وما صاحبکم بمجنون, اور تمہارے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے نہیں ہیں. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ, بے شک انہوں نے اس فرشتے کو مشرقی کنارے پر دیکھا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اب کس کو دیکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس بات پر بھی علماء کا کچھ اختلاف ہے. پہلا اوپینین عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تھا. دوسرا قول ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلی صورت میں یعنی ان ہز ٹرو اینجلک فارم, ملکوتی صورت میں جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا. اچھا, اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود کا اوپینین جو ہے کہ اللہ کو دیکھا تھا, تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس میں بھی 2 اقوال ہیں. حضرت ابن عباس اور بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مطابق انہوں نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے,
اور دوسرا کال یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو اپنی دل کی آنکھ سے دیکھا تھا، ٹھیک ہے، یعنی پرسیو کیا تھا، ایکچولی نہیں دیکھا تھا۔ اہل تشیع علماء میں جن کا خیال ہے کہ یہاں اللہ کو دیکھنا مراد ہے، تو ان کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ دل کی آنکھ سے دیکھا تھا، ایکچولی نہیں دیکھا تھا اللہ کو۔ اچھا، اب اس حوالے سے کچھ اور آیتیں دیکھ لیتے ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا، تو اس حوالے سے میں سورہ نجم وچ از سورہ نمبر 53 اس کی آیت 5 to 7 پڑھ رہی ہوں۔ علمہ شدید القوا، ان کو نہایت قوت والے نے سکھایا۔ ذو مرۃ فاستویٰ، یعنی جبریل طاقتور نے، پھر وہ پورے نظر آئے۔ وہو بالافق الاعلیٰ، اور وہ آسمان کے اونچے کنارے میں تھے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی ہمیں یہاں سے بھی یہی پتہ چل رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا اور ان کو یعنی پورا پرسیو کیا، پورا دیکھا تھا ان کو آسمان کے اونچے کنارے میں۔ اچھا، اب آیت 24 سے ریسائٹ کر رہی ہوں۔ وما ہوا علی الغیب بدنین، اور وہ پوشیدہ باتوں میں بخیل نہیں ہیں، یعنی کنجوس نہیں ہے وہ اس غیب کے معاملے میں، اس غیب کو تم تک پہنچانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی چیز ود ہولڈ نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ تمہیں پورا پہنچا رہے ہیں میسج۔ دنین کا جو ورڈ ہے اس کا روٹ ورڈ ہے دود نون نون، اس کے لغوی معنی ہیں لالچ اور کنجوسی، یعنی گریڈ اینڈ مائزرلینس، دونوں اس کے میننگز بنتے ہیں، دونوں میننگز اس میں آتے ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی علم غیب سے آتا تھا، ٹھیک ہے، وہ اسے انسانوں تک پہنچانے میں بالکل بخل سے کام نہیں لیتے تھے، ٹھیک ہے، بلکہ وہ تو آن دی ادر ہینڈ بہت زیادہ کین تھے، بہت زیادہ خواہش مند تھے کہ انسان وہ میسج سنیں اور انسانوں کو پورا میسج پہنچے۔ اور اگر ہم دنین کا ترجمہ حریص لیتے ہیں یعنی کہ لالچ، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے بھی ان کو کبھی بھی کہانت وغیرہ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، یعنی فارچون ٹیلنگ وغیرہ میں ان کو بالکل انٹرسٹ نہیں تھا، اور انہیں غیب کے علم کے حوالے سے کوئی لالچ یا حرص نہیں تھا۔ یہ تو جو نبی بننا ہے یہ تو ایک شرف ہوتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں بندوں کو، ٹھیک ہے، اس میں انسان کی کوئی ایفرٹ یا کوئی کوشش نہیں ہوتی، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں چن لیتے ہیں۔ وما ہوا بقول شیطان الرجیم، اور یہ شیطان مردود کا کلام نہیں ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر تم کدھر جا رہے ہو؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو جہان کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے، یہ تو سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، اور کتنی اعلیٰ نصیحت ہے۔ تو اس قسم کے جو اعتراضات ہیں ان کے جواب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن نے کچھ اور مقامات پر بھی دیے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو اعتراضات تھے مکہ والوں کے قرآن کے حوالے سے۔ سورہ الحاقہ سورہ نمبر 69 اس کی آیت نمبر 38 to 52 میں پڑھوں گی۔ فلا اقسم بما تبصرون، تو ہم کو ان چیزوں کی قسم جو تم کو نظر آتی ہیں، وما لا تبصرون، اور ان کی جو نظر میں نہیں آتی، انہ لقول رسول کریم، کہ یہ قرآن فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے۔ وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں مگر تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو۔ ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، اور نہ کسی کاہن کا قول ہے لیکن تم لوگ بہت ہی کم سوچتے ہو۔ اور اسی طرح سورہ الشعراء which is سورہ نمبر 26 210 to 212 میں پڑھوں گی۔ وما تنزلت بہ الشیاطین، اور اس قرآن کو شیطان لے کر نازل نہیں ہوئے۔ وما ینبغی لہم وما یستطیعون، یہ ان کے لائق نہیں ہے اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ انہم عن السمع لمعزولون، وہ آسمانی باتوں کے سننے کے مقامات سے الگ کر دیے گئے ہیں۔
ٹھیک ہے، ان کی رسائی نہیں ہے، they have no possible way to reach this، کہ وہ اس کلام کو حاصل کر لیں. اسی طرح دا سیم سورہ الشعراء، اس کی آیت 221 سے 227 تک میں پڑھوں گی. هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں. تنزل علی کل افاک اثیم، ہر جھوٹے گنہگار پر اترتے ہیں. یعنی شیطان کس کو انسپائر کرے گا؟ ظاہر ہے جس کے کام ویسے ہوں گے، جس کے کام شیطانی ہوں گے، پھر شیطان اسی کے پاس آئے گا، اسی کو انسپائر کرے گا. یلقون السمع واکثرهم کاذبون، جو سنی ہوئی بات اس کے کان میں لا ڈالتے ہیں اور وہ اکثر جھوٹے ہیں. والشعراء یتبعهم الغاوون، اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں. الم تر انہم فی کل واد یہیمون، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے اور خدا کو بہت یاد کرتے رہے اور اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد انتقام لیا، اور ظالم عنقریب جان لیں گے کہ کون سی جگہ لوٹ کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کر دیا کہ وہ کیریکٹرز کس طرح کے ہوتے ہیں جو یعنی کہ شیطانوں سے رابطے میں ہوتے ہیں یا جن کو شیطان انسپائر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کے کیریکٹرز کس طرح کے ہوتے ہیں. اور پھر ساتھ ہی یعنی یہ مکہ والوں کو بتانا مقصود تھا کہ تم یہ دیکھو کہ تمہارے یہ جو ساتھی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا کیا کردار ہے اور وہ کس طرح کی باتیں بتا رہے ہیں، وہ تمہیں زندگی کا مقصد بتا رہے ہیں. یہ کلام جو ہے اس کا کانٹینٹ دیکھ لو، ٹھیک ہے، اور اس شخص کا کردار دیکھ لو جو یہ کلام تمہیں سنا رہا ہے. تمہیں خود ہی سمجھ آ جائے گا کہ شیطان کس کا، شیطانی کلام یا شیطان کا جو انسپائرڈ کلام ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے اور وہ کیسے کردار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اگلی دو آیتیں. لمن شاء منکم ان یستقیم، یعنی اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی چال چلنا چاہے. ٹھیک ہے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو خدائے رب العالمین چاہے. اچھا، اب یہ جو پہلی آیت ہے اس کو پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ انسان ہدایت اور گمراہی کے حوالے سے آزاد ہے. ٹھیک ہے، چاہے تو وہ ہدایت کا راستہ چن لے، چاہے تو پھر گمراہی کا راستہ چن لے. مگر یہ جو دوسری آیت میں نے ابھی ریسائٹ کی، اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو خدائے رب العالمین چاہے، تو یہ پڑھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ بظاہر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پھر انسان کے پاس کوئی آزادی نہیں ہے، یعنی انسان چاہ بھی نہیں سکتا مگر یہ کہ جو اللہ چاہے. تو اب اس طرح قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اور مقامات پہ کچھ اور آیتیں ایسی ہیں، اور ان سے پھر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ دونوں باتوں کی جو ہے نا تائید ہو رہی ہے. یعنی یہ کہ فریڈم، کسی آیت کو پڑھ کے لگتا ہے کہ فریڈم آف چوائس ہے، اور کچھ آیات کو پڑھ کے لگتا ہے کہ نہیں ہے. اسی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں جو تقدیر کا عقیدہ ہے نا، کہ یعنی اللہ جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کرے، اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ تین نظریات ایگزسٹ کرتے ہیں، تین اوپینینز ہیں. ایک جو نظریہ ہے وہ جبر کا نظریہ ہے، اور اس کے نتیجے میں جو فرقہ بنا وہ جبریہ فرقہ ہے، who believe کہ ایوری تھنگ از ڈٹرمنڈ، یعنی ہدایت اور گمراہی بھی انسان کی لکھ دی گئی ہے. اور اسی طرح جو دوسرا فرقہ بنا وہ قدریہ فرقہ ہے، اور وہ نظریہ قدر کو مانتے ہیں کہ نہیں، انسان اپنی ڈیسٹنی خود بناتا ہے اور بہت سی چیزیں انسان کے اپنے اختیار میں ہیں. اور جو تیسرا ویو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نظریہ بین الجبری والقدری، یعنی انسان جو ہے وہ جبر اور قدر، یعنی پری ڈیسٹنڈ ہونا چیزوں کا اور کچھ چیزوں کا انسان کے اختیار میں ہونا، یعنی ان دو چیزوں کے درمیان میں ہے. کچھ چیزیں اس کے لیے ڈیسٹنڈ ہیں جو کہ لکھ دی گئی ہیں اس کی قسمت میں، اور کچھ چیزیں
اس کے ہاتھ میں ہے. ابھی ٹائم اب کم رہ گیا اور اس پہ تفصیل سے ابھی بات کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن جیسے تقدیر کے موضوع پہ جو ہم نے سورہ عبس میں تھوڑی بات کی تھی، اور وہاں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ انسان جو ہے اس کا جو مادی وجود ہے، جو اس کی فزیکل جو اس کی بینگ ہے، اس کے اندر جو لاز اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں، یعنی کہ اس کو نرشمنٹ ریکوائرڈ ہے، اس کو ایک سرٹن اماؤنٹ آف کیلوریز کی ضرورت ہے، انٹیک کی، پانی کی ضرورت ہے، سانس لینے کی ضرورت ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ان حوالوں سے انسان کیا ہے؟ انسان مجبور ہے، اس کو وہ ان لاز کے تابع ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کو پانی پینا پڑے گا اگر اس کو زندہ رہنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طرح جو باقی قوانین ہیں. تو جو فزیکل باڈی ہے انسان کی، وہ اس حوالے سے انسان مجبور ہے، لیکن جو اس کا ایمانی ایسپیکٹ ہے، یعنی وہ کیا عقیدہ رکھے، کیا بلیف سسٹم رکھے اپنا، پھر اس کی جو عقل ہے، پھر اس کے جو ایموشنز ہیں، جذبات ہیں، اور جو اس کا کیریکٹر ہے، جو اس کا اخلاق ہے، اس کے اندر وہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان آزاد ہے. کیونکہ اگر انسان ان پہلوؤں سے آزاد نہیں ہے، اگر ہم یہ مانتے ہیں، تو پھر آخرت میں پھر انسان سے جو جواب دہی ہے اس کا پھر کوئی جواز نہیں بنتا. یعنی یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ پھر ایک انسان اگر مجبور ہے، یعنی اس کا کیریکٹر بھی ڈٹرمنڈ ہے، اس کے ایموشنز بھی، اس کی عقل، اگر ہر چیز پہلے سے پری ڈٹرمنڈ ہے، تو پھر اس انسان سے کس بیسس پہ اس سے جواب دہی ہوگی، یعنی کس حوالے سے، جب اس کے اختیار میں ہی کچھ نہیں تھا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مختلف مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کے حوالے سے جو قرآن پاک میں بات کی نا، کہ اللہ تعالیٰ، یعنی کہیں ہمیں نظر آتی ہیں آیات اس طرح کی کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہدایت یعنی گائیڈنس اینڈ مس گائیڈنس کے حوالے سے بھی کچھ قوانین نظر آتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ ایٹیٹیوڈز بتا دیے، وہ رویے بتا دیے کہ جو کہ انسان سے ریکوائرڈ ہیں، کہ اگر وہ انسان اپنے اندر وہ ایٹیٹیوڈز ڈیولپ کرے گا تو اس کو اللہ کی بات سمجھ آئے گی. یعنی اگر ایک انسان اپنے اندر ایروگنس اس کے اندر ہے موجود، ایک انسان تکبر کا شکار ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کی بات سمجھ نہیں آئے گی، وہ سچ کو جھٹلائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اپنی عقل کو بڑا سمجھ رہا ہے. اسی طرح ایک انسان اگر بائسڈ ہے، پریجڈسڈ ہے، ٹھیک ہے، تعصب ہے اس کو، تو وہ پھر اگین اس کا مائنڈ شٹ ہو جائے گا، وہ اس بات کو نہیں سنے گا. اور اگر ایک انسان کانسٹنٹلی ظلم کرتا ہے، ایک انسان اور اس کے علاوہ انسان صرف اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بہت ڈفرینٹ ایٹیٹیوڈز بتا دیے کہ یعنی جو رویے انسان کو یعنی گمراہی کے راستے پہ لے جائیں گے، تو لیٹ سے کہ وہ گمراہی کے قوانین ہو گئے، اور جو رویے اور ایٹیٹیوڈز جو انسان کو سیدھے راستے کی طرف لائیں گے، وہ لیٹ سے کہ ہدایت کے قوانین ہو گئے. ٹھیک ہے، تو جو پھر انسان اس راستے کو چوز کرے گا کہ یہ ان رویوں کو اپنائے رکھے گا، ٹھیک ہے نا، مثلاً وہ ایروگنٹ ہے اور وہ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتا، وہ اس سے نہیں نکلتا، وہ ہمبل نہیں ہوتا، تو پھر کیا چانسز ہیں؟ پھر چانسز یہی ہیں کہ وہ گمراہی کی طرف جائے گا. اور اسی طرح جو شخص ہیوملٹی کی طرف آئے گا اینڈ فیئر رویہ اپنائے گا، تعصب نکالے گا اپنے ذہن سے، تو اس کے لیے چانسز ہیں کہ وہ زیادہ چانسز ہیں کہ وہ ہدایت کی طرف آ جائے. ٹھیک ہے، اور سچ کو اپنائے. تو کیونکہ یہ قوانین یہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں کہ جو انسان ایسا رویہ رکھے گا اس کو ہدایت ملے گی، اور جو انسان اس کے برعکس رویہ رکھے گا اس کو نہیں ملے گی. تو لیٹ سے کہ پھر یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے ان قوانین کو اپنے آپ سے منسوب کیا ہے. یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہدایت اور گمراہی کو پھر اللہ تعالیٰ جب اپنی طرف منسوب کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ قوانین اللہ نے بنائے ہیں. ٹھیک ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں ہدایت دیں، تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ لاز بنا دیے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے لاز کو ہی فالو کر کے ہدایت ملے گی. ٹھیک ہے، اور ان لاز کو، ان ایٹیٹیوڈس کو اپنانے کی حد تک، یعنی ان رویوں کو اپنے اندر انکلکیٹ کرنے کی حد تک انسان آزاد ہے.
ٹھیک ہے نا. لیکن چونکہ وہ جیسے میں نے کہا وہ لاز اللہ نے بنائے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کبھی ہدایت کبھی ان کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے اور کبھی پھر انسان کی طرف. آئی ہوپ دس از کلیئر. وی کین ڈسکس دس فردر. یہ 2 آیتیں میں پڑھوں گی، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ول کنکلوڈ دا لیسن. سورہ الکہف کی وچ از سورہ نمبر 18، اس کی آیت نمبر 29، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. اور کہہ دو کہ یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کافر رہے. ٹھیک ہے، یہاں بتا دیا گیا کہ انسان چاہے تو ایمان لے آئے، چاہے تو کفر کر دے، آزاد ہے. ہم نے ظالموں کے لیے دوزخ کی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی کناتیں ان کو گھیر رہی ہوں گی، اور اگر فریاد کریں گے تو ایسے کھولتے ہوئے پانی سے ان کی داد رسی کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح گرم ہوگا اور جو منہوں کو بھون ڈالے گا. ان کے پینے کا پانی بھی برا اور آرام گاہ بھی بری. اسی طرح سورہ النحل وچ از سورہ نمبر 16، اس کی آیت نمبر 93، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اور اگر خدا چاہتا تو تم سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا. یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہم سب کو کیا کرتے؟ مومن بنا دیتے. یعنی یہ ماننا یا نہ ماننا ہمیں اس کا اختیار ہی نہ دیتے، ہم سب کو بائی ڈیفالٹ مومن بنا دیتے، اچھے انسان بنا دیتے، ماننے والے، تابع دار، فرما بردار بنا دیتے، ایک امت بنا دیتے. لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور جو عمل تم کرتے ہو اس دن ان کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا. یعنی جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. پھر اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کے حوالے سے قوانین بنا دیے ہیں. تو اب جو فالو کرے گا ہدایت کے قوانین کو وہ ہدایت پالے گا، اور جو گمراہی کے قوانین کو فالو کرے گا وہ گمراہی پائے گا. تو اس طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ یہ جو شاہ ہے نا کہ اللہ من یشاء یدل من یشاء ویہدی من یشاء، کہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. سو آئی ہوپ دس از کلیئر کہ یہ قوانین بنا دیے اللہ تعالیٰ نے. اور جو عمل تم کرتے ہو اس دن ان کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. آمین.